الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اس وقت جس موضوع پر کلام چل رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اہل بیت ہیں، اور ان میں سے سب سے آپ کی چہیتی، لاڈلی اور محبوب زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم جو آیات اللہ تعالی نے نازل فرمائیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر کے آخری حصے میں بیمار ہوئے اور اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو آپ نے اپنی تمام ازواج سے یہ کہا کہ اگر تم سب مجھے اجازت دے دو تو میں اپنا آخری وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق 9 اور ایک روایت کے مطابق 11 ازواج تھیں، اور یہ قاعدہ قانون ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ ازواج ہوں تو ان کے درمیان باری مقرر کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے بھی باریاں مقرر کی تھیں، ایک دن ایک زوجہ کے پاس، دوسری رات دوسرے زوجہ کے پاس، تیسری رات تیسرے زوجہ کے پاس، لیکن جب آپ کا یہ وصال کا وقت آیا تو آپ نے تمام ازواج سے، کیونکہ ان کا حق تھا، تو ان سے باقاعدہ اجازت طلب کی اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنا وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، اور سب نے پھر خوش دلی سے اجازت بھی دی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بڑے فخر سے بیان کیا کرتی تھیں، یعنی آپ کے لیے بڑی فضیلت کا باعث تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں گویا کہ آپ تھے، آپ کا سر مبارکہ تھا، اور اس وقت آپ کی روح مبارکہ دنیا سے تشریف لے گئی تھی، اور آپ فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری وقت میں میرا لعاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو جمع کر دیا تھا، اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسواک شریف دیکھی تو آپ نے چاہا کہ میں مسواک کروں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دانتوں سے نرم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو استعمال فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو کتنی محبوب تھیں، کتنی پیاری تھیں، سرکار کا قلب انور آپ کی طرف کتنا مائل تھا، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ جو محبت پیدا ہوتی ہے یہ بعض اوقات یہ انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہوتی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ کسی کی محبت کسی کے دل میں پیدا فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر اس جہت سے دیکھا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اتنی کثیر محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کتنی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں پیدا فرما رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جو میرے قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، یعنی ازواج کے درمیان باری مقرر کرنا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں ہے میں اس پر تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ علماء بیان فرماتے ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آپ کے قلب انور کا میلان، کیونکہ ایک چیز ہمارے قدرت و اختیار میں ہوتی ہے کہ سب جیسے 3-4 بیویاں ہیں تو چلیں ان میں باری مقرر کر دی، ایک دن ایک کے پاس، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، لیکن دل کس کی طرف زیادہ مائل ہو کس کی طرف کم یہ انسان خود تو نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ گویا کہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، ہم کسی سے چاہتے ہیں کہ محبت پیدا ہو، لگاؤ پیدا ہو، انسیت پیدا ہو جائے، نہیں ہوتی لاکھ کوشش کے باوجود، اور کسی کی طرف ہم نہیں چاہتے کہ ہو، دل مائل ہونے لگ جاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہماری وہ والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی اتنی گہری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں پیدا فرمائی، ان کی عظمت کا کیا کہنا، انہی کے بارے میں یہ آیات سورہ نور کی بیان ہو رہی ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان فرمایا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ بنی مصطلق جو سن 5 ہجری میں تقریباً ہوا، اس سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈولی مبارکہ سے یا جو بھی کہار اٹھاتے تھے جو آپ کی تھی
پردے کے اندر آپ ہوتے تھے، وہ اٹھا کر آپ کو لے کے چلتے تھے۔ تو آپ کسی اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئی تھی، وہاں ہار گم گیا، آپ اس کی تلاش میں ذرا رہیں تو اتنے میں قافلہ نکل گیا، اور اٹھانے والوں کو احساس نہیں ہوا کیونکہ ڈولی بھاری تھی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن بہت ہلکا تھا، تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں اور دیکھا قافلہ چلا گیا ہے تو آپ ایک سائڈ پر بیٹھ گئیں، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جب غیر حاضری، غیر موجودگی محسوس کی جائے گی تو پھر وہ تلاش میں واپس آ جائیں گے اور آپ تشریف لے جائیں گی۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے پیچھے مقرر تھے کہ جو چیزیں بعض اوقات قافلہ چھوڑ جاتا تھا، لوگ بھول جاتے تھے، تو ایک پیچھے ایک آدمی ہوتا تھا جو چیزیں جمع کر کے پہنچاتا تھا۔ وہ تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، والدہ کو اس پہ اونٹ پہ بٹھایا اور پھر آپ ان کو لے کر آئے۔ تو عبداللہ بن ابی منافق اعظم تھا، اس کو موقع ملا اور اس نے الٹے سیدھے الزامات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری والدہ ماجدہ کے لیے اپنی زبان کو خراب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ ہمارے یہ کل بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحسبوہ شرا لکم، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے اس میں بہتری ہے۔ کہ بظاہر ایک الزام تھا، بظاہر ایک افراتفری تھی، بظاہر اس میں مسلمانوں کے لیے پریشانی کا معاملہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیان فرمایا کہ اس میں گھبراؤ نہیں، معال کے اعتبار سے، نتیجے اور رزلٹ کے اعتبار سے ان کی الزام تراشی تمہارے لیے ہی مفید ہوگی کہ یہ ذلیل ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، رسوا ہوں گے قیامت تک کے لیے ان منافقین کے اوپر۔ اسی طریقے سے لوگ لعنت ملامت کرتے رہیں گے، اور جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تقدیس کو سمجھے، جنہوں نے آپ کی پاکیزہ دامنی کی گواہی دی، ان کی اللہ تعالیٰ عزتیں بلند فرمائے گا، اور قیامت تک کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اسی طرح بیان ہوتی رہے گی۔ لہٰذا یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا ہے۔ جس نے جتنا بڑا الزام لگایا، جس نے جتنا اس میں حصہ لیا، اس کو اتنا ہی وبال ہوگا۔ جس نے صراحتاً کھل کے الزام لگا دیا، اس پہ بڑا وبال ہے۔ جس نے ہاں 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 کیا، ہاں میں ہاں ملا دی، بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نہ تحقیق کرتے ہیں نہ کچھ، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والی شخصیت کیسی ہے کیسی نہیں، وہ ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جاہل ترین لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں، اور اس قسم کے جاہلوں کی وجہ سے ماحول بگڑتے رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے شیطان قسم کا شریر انسان، اور یہ جو سادہ لوہ بنتے ہیں اور اس شریروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، یہ ان سے بڑھ کر نکمے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ فتنہ پھیلانے میں ان کا زیادہ کردار ہوتا ہے۔ ایک آدمی تو زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور یہ اس بات کو ہر جگہ پھیلانے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آپ اور مجھے بھی غور کرنا ہے کہ ہم ان میں سے کس گروہ میں شامل ہیں۔ تو میں اس پہ انشاءاللہ تبصرہ کرتا ہوں کہ ہم الزام لگانے والوں میں سے ہیں، یا جب کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے تو بغیر سوچ کے، بغیر فکر کے، بغیر تفکر کیے کہ کس شخصیت پہ الزام لگا رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے، ہم بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور اس بات کو بہت دور تک پہنچا دیتے ہیں۔ یا تیسرے گروہ میں ہم شامل ہیں کہ اس قسم کی بات سن کر ایک بڑی شخصیت کے لیے، اچھی شخصیت کے لیے دفاعی کلمات انسان نہ کہے، بلکہ خاموشی اختیار کر لے اور اپنی خاموشی سے بھی اس قسم کے شرارتی لوگوں کو تقویت پہنچا دے، یہ بھی غلط ہے۔ اور تو اس قسم کے جتنے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس کے لیے جتنا اس میں حصہ ہے اس معاملے میں، ان سب کے لیے اتنا بڑا وبال ہے۔ لیکن فرمایا کہ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور ان میں سے وہ جس نے سب سے بڑا حصہ حاصل کیا، لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب ہے۔ اور سوچئے جس عذاب کو اللہ تعالیٰ عظیم بیان فرمایا کہ بہت بڑا عذاب، تو وہ کتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ یہ عبداللہ بن ابی تھا۔ اب جو آیت چل رہی تھیں یہ بہت ہی اہم ہیں۔ یہ ابھی جو میں نے شروع کی تھیں یہ 10ویں آیت سے تھا، یہ 11ویں آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس الزام کو سنا تو جو جن کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہے جا رہے ہیں ان کے بارے میں فوراً تم نیک گمان کرتے، اچھا گمان کرتے۔ وقالو، اور کہتے، ھذا افک مبین،
یہ تو کھلا جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے، بہتان ہے، کھلا بہتان ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ کیونکہ یاد رکھیں اگر کوئی خدا نخواستہ کسی پر بری تہمت لگاتا ہے، خصوصاً جسے زنا کی تہمت لگا دی، تو پھر اس پہ لازم ہے کہ وہ پہلے 4 گواہ پیش کرے اور ثابت کرے کہ ایسا ہوا ہے۔ اگر نہیں کر سکے گا تو یہ قذف ہے۔ قذف کا مطلب زنا کی جھوٹی تہمت لگانا ہے، اس پہ ایک حد لگتی ہے، حد قذف کہتے ہیں، 80 کوڑے اس میں لگتے ہیں۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، تو جب گواہ نہ لے کر آئیں، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے، اس پہ تھوڑا غور کریں، اور خصوصاً میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ہماری بہنیں جیسے اب ایک خاندان کی عورت آتی ہیں، ارے تم نے سنا فلاں نے ایسا کیا ہے، اب یہ نہیں کہیں گی کہ نہیں وہ تو اچھی پرہیزگار عورت ہیں، وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بس جیسے الزام لگایا نہیں، اچھا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ فوراً، آج کل تو ویسے یہ موبائل ہاتھ میں آ گیا، فوراً میسیج مارا، 2 منٹ کے اندر پورے خاندان کے اندر پھیلا دی بات، اور پھر اتنے وثوق سے بیان کریں گی، ارے تم نے سنا ایسا ایسا ہوا ہے۔ اب ان سے فوراً اگر یہ کہیں کہ اچھا قسم کھاؤ ایسا ہوا ہے، نہیں قسم تو ہم نہیں کھا سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یقین تو نہیں ہے، اور جب یقین نہیں ہے تو اس طرح کسی کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرنے پہ اپنی آخرت کے بارے میں انسان بالکل فکر مند نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے ہم چند جملے کہہ کر، کچھ الفاظ زبان سے نکال کر کسی کی عزت خراب کر رہے ہیں، تو کل اس کا وبال ہم پر بھی ہو سکتا ہے۔ مکافات عمل تو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب لڑائی جھگڑا کرتی ہیں خواتین تو ایسے ایسے الزام لگا دیتی ہیں، ایسے ایسے مطلب تہمتیں لگاتی ہیں کہ وہ بظاہر تو ایک دوسرے کو برا بھلائی کہنا مقصود ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقتاً ایک تہمت ہوتی ہے، ایک الزام ہوتا ہے، ایک بہتان ہوتا ہے، اور شریعت اس قسم کے بہتان کو معاف نہیں کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی عورت کے کردار کے بارے میں ایک دم کہہ دینا، یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ جو خواتین میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہماری بہنیں اچھی طرح سمجھتی ہیں، فوراً کردار کشی پر آ جائیں گی، تمہارا تو اس سے تعلق ہے، تم تو یوں کرتی ہو، تم تو وہ کرتی ہو، اور ہم جانتے ہیں تمہارے کیا لچھن ہیں اور کیا چکر ہیں۔ ارے بھائی، اور اس قسم کے جملے کہہ کر پورے محلے میں شور مچا دیتی ہیں، خاندان میں شور مچا دیتی ہیں۔ اب سامنے والا بیچارہ اپنی براتیں بیان کرتا رہے، اپنا دفاع کرتا رہے، قسمیں کھاتا رہے، یہ الزام لگا کے غائب۔ تو یہاں الزام لگانا بڑا آسان ہے، کسی کے اوپر انگلی اٹھا دینا بڑا آسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اس مظلوم کو بھی سامنے کھڑا کرے گا اور آپ کو بھی سامنے کھڑا کرے گا، اور پھر فرمائے گا اب ثابت کرو یہ الزام۔ تو میں ایسی تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا سوچئے کہ اس وقت کیا آپ الزام ثابت کر سکیں گی؟ یہاں بظاہر اگر کوئی بہن کسی دوسری بہن کو تہمت لگاتی ہے اور لوگ بدگمانی کا شکار ہو کر اس سے بدظن ہو جاتے ہیں، تو یہ اپنے کالر سیدھے کرتی ہے کہ دیکھا ہمارے سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہوا، منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتی ہیں۔ تو آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ اپنی دکان جل رہی ہو اور ہم مبارکبادیاں دے رہے ہوں، گھر جل رہا ہو، گھر لٹ رہا ہو، اور ہم ایک دوسرے کو کہیں اور بھئی دیکھا کتنا مزہ آ رہا ہے؟ تو یہی ہو رہا ہے یہاں پر بھی، کہ یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ ان کو اتنا شعور حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی پہ الزام لگا کر وقتی طور پہ فتح کا جشن منا رہے ہیں، لیکن میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب دینا ہے، اور وہاں جب آپ یہ حساب و کتاب نہیں دے سکیں گی، الزام ثابت نہیں کر سکیں گی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس پر الزام لگایا ہے اس کی برائیاں آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، آپ کی نیکیاں ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور پھر اگر آپ کے پاس نیکیاں نہیں بچیں گی تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ایک شخص جہنمیوں والا کام کر کے پھر آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہو، کیا یہ عقل مند سے متصور ہے؟ سوچئے، یہ ہماری بہنیں کر رہی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے کہ ہماری بات کا برا مانے بغیر سوچئے اپنی سابقہ زندگی میں، اپنے خاندان میں کسی پر بھی، آپ ساس ہیں، بہو پہ الزام لگایا ہو، بہو ہیں آپ نے نند پر یا ساس پہ الزام لگایا ہو، ایک بھائی کی بیوی نے دوسرے اپنے دیور یا جیٹھ کی بیوی کے اوپر الزام لگایا ہو، بہن کے اوپر الزام لگا دیا ہو، کسی نے بھی یا محلے والی کسی پہ الزام لگایا ہو، فوراً سب سے پہلے اس شخص سے معافی طلب کرنا ضروری ہے۔ اس سے فرض ہے کہ اس سے معافی مانگے، اور اس میں اپنی ناک اونچی نہ رکھے کہ ارے جی ہم اس سے معافی مانگے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو یہاں نہیں کریں گے تو میدان محشر میں کرنا پڑے گا۔ تو وہاں تو ناک اونچی نہیں کر سکتے ہیں، وہاں تو جہنم کو 70,000 جہنم کی لگامیں ہیں جس کو فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، اور اس کا جوش اتنا ہوگا کہ 70,000 لگاموں کے باوجود جہنم لپک رہی ہوگی مجرمین کی طرف،
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے اندر بھیج تاکہ میں ان سے انتقام لوں اور ان کو سخت عذاب میں مبتلا کروں۔ یہاں پہ تھوڑی سی آگ لگ جاتی ہے، چوہا نکل آتا ہے، لال بیگ نکل آتا ہے، یہ بہنیں چیخیں مارتی ہیں، بھاگیں گی، کوئی ادھر بھاگی، کوئی ادھر بھاگی، کوئی دوپٹے سنبھالتی ہوئی۔ آپ سے ایک لال بیگ کا جو کاٹتا بھی نہیں ہے، خالی اس کے پیر ویر لگتے ہیں، کراہت سی آتی ہے تو وہ برداشت نہیں ہو رہا، تو جہنم کے سانپ اور بچھو کیسے برداشت کریں گی؟ تو یہاں پر ہم اصلاح کی بات سن کر بڑی نفرت محسوس کرتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ جو آج ہمیں سمجھاتا ہے، غلطی کی نشاندہی کرتا ہے، وہ ہمیں برا لگنے لگتا ہے، اور جو ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، عیوب و نقائص کے باوجود ہمیں متقی کہتا رہے، پرہیزگار کہتا رہے، نیک کہتا رہے، وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ تو ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ معافی مانگنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ ہو سکتا ہے سامنے والا آپ کو ذلیل کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی نا تم اب کیوں معافی مانگ رہی ہو، تم نے پہلے الزام لگایا، سنتی رہیں خاموشی کے ساتھ، اس ذلت کو برداشت کر لیں، اس لیے کہ آخرت کی عزت کی قیمت بعض اوقات دنیا کی ذلت ہوتی ہے۔ تو آپ برداشت کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو میدان معاشر میں بڑی عزت عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہ سامنے والا معاف نہیں کرتا، آپ نے معافی مانگ لی ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میدان معاشر میں آپ سے راضی کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد ان سے معافی مانگ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ تو بہنوں کا معاملہ ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ بہنیں اس میں، مرد، آج کل مرد جو عورت نما مرد ہیں وہ بھی شرارتی ہیں۔ اداروں میں آپ دیکھ لیجئے، گھروں کے اندر دیکھ لیں، بعض اوقات جمال و عورت نہیں ہوتی، مرد ہوتے ہیں، اور اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چٹکلے چھوڑ دیتے ہیں اور خود پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور یہ خاص طور پہ وہ ہیں جو باہر نہیں نکلتے ہیں، مردوں کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں، باہر نہیں جاتے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے کام وغیرہ کرنے کے بعد، جاب کرنے کے بعد گھر میں گھس جانا اور عورتوں کے درمیان رہ کر بالکل عورتوں کی طرح سیاست کرنا۔ ان کا وہ کام یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے ہاں بھئی وہ فلاں کیا کر رہی ہے، فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، بالکل عورتوں والی نیچر بن جاتی ہے۔ اور یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو بھی کہیں باہر باہر نہیں نکلنے دیتے، تو ان کے بچوں کو بھی یہ نفسیات سی بن جاتی ہے کہ عورتوں کی طرح پھر وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی پھر مرد حضرات بھی الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات جیسے اداروں میں کام کرتے ہیں، کسی پہ جھوٹا الزام لگا کر اس سے باہر نکلوا دینا، جھوٹا الزام لگا کر اس بیچارے کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑنا۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ ہماری شریعت تو اتنا سخت حکم دیتی ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے اور لوگوں کو نہیں پتہ تو اس کا پردہ رکھنا واجب ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ چاہے جائے کہ جس نے گناہ نہیں کیا پھر اس کے اوپر الزام لگا کے لوگوں کے درمیان عام کر دینا تو اور بڑا وبال ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام مزید کریں گے کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وہ آخر